ایک شخص نے اپنے گھر میں تمام بچوں سے کہا کہ آج جو دوپہر کا کھانا نہیں کھائے گا اسے 50 روپے ملیں گے۔ تمام بچوں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا اور 50 روپے وصول کر لی۔ جب بات آئی رات کے کھانے کی تو شخص نے کہا کہ اب رات کا کھانا اسے ملے گا جو 50 روپے ادا کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ویورز السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو موضوعات ڈسکس کریں گے۔ ہمارا پہلا موضوع ہوگا کہ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے۔ یہ اضافہ ایک خاص تناسب سے کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے ان سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا۔ تو ٹیکس میں اضافہ اور تنخواہوں میں اضافے کے بعد اب سرکاری ملازمین کو کیا حاصل ہوا، ان کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا اور کیا یہ اضافہ ان کی اشک شوئی کر سکے گا؟ دوسرا موضوع ہمارا یہ ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے، اپنے ویور سے کمنٹس میں یہ رائے درکار ہے کہ وہ کون سے موضوعات ہیں کہ جن موضوعات کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، ان کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ مجھے ایک ڈائریکشن ملے اور میں ان موضوعات کے حوالے سے آپ کے لیے انتہائی مفید اور انفارمیٹو ویڈیو بنا سکوں۔ تو ان دو موضوعات پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ویورز، حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 22 سے لے کر 30% تک اضافہ کیا ہے۔ 30% کا اضافہ ایکسیپشنل ہے کہ وہ صرف سندھ گورنمنٹ نے کیا، باقی جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے یہ اضافہ 25% تک کیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ٹیکس کے سلیبز بھی جو ہے وہ تبدیل کر دیے ہیں، ان میں اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جو ایکچول اماؤنٹ بڑا ہے اس اماؤنٹ کے مقابلے میں جب ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے تو بمشکل 11 سے 15% کا ایکچول جو ہے وہ نیٹ اضافہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ ویورز، ایک اکانومی میں، ایک معیشت میں مختلف سیکٹرز ہوتے ہیں اور یہ سارے سیکٹر مل کر پورے سال میں ملکی سطح پر جتنی بھی پروڈکشن دیتے ہیں اس پروڈکشن کو اکنامک کی ٹرم میں جی ڈی پی کہا جاتا ہے، یعنی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا خام ملکی پیداوار۔ تو ان سیکٹرز کے اندر بہت سارے سیکٹرز ہیں، جیسے ہمارا انڈسٹری ہے، ٹریڈرز ہیں، ہمارا ایگریکلچر ہے، سروس سیکٹر ہے۔ تو یہ کیلکولیشن کی جاتی ہے کہ ایک اکانومی میں کل جی ڈی پی میں کس سیکٹر کا کتنا حصہ ہے۔ یہ کیلکولیشن اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی میں، اس کنٹریبیوشن کے تناسب سے ہم ان پر ٹیکس عائد کریں، جو کہ ایک ٹرو جسٹس کا تقاضا ہے کہ جو سیکٹر جتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اسے اتنا ہی ٹیکس دینا چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں جو سیکٹر ایک اکانومی میں جتنا کما رہا ہے اس کو اسی تناسب سے ٹیکس بھی دینا چاہیے۔ لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ سروس سیکٹر کو جو ہے وہ زیادہ سہل سمجھا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان پر ٹیکس لگا دیا جائے۔ سن 2022 اور 23 میں سروس سیکٹر نے، یعنی تنخواہ دار طبقے نے گورنمنٹ کو 264 ارب روپیہ ٹیکس ادا کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں ریئل اسٹیٹ اور ہمارے زرعی شعبے نے صرف 8 ارب روپیہ ٹیکس ادا کیا، یعنی زرعی شعبے نے بھی 8 ارب روپیہ ٹیکس ادا کیا اور ریئل اسٹیٹ نے بھی 8 ارب روپیہ ٹیکس ادا کیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم ریٹیلر اور ایکسپورٹرز کو دیکھیں تو ان دونوں سیکٹر نے مل کر 175 ارب روپیہ ٹیکس ادا کیا۔ تو اگر آپ موازنہ کریں تو تنخواہ دار طبقے نے اس ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کیا اگر سیکٹر کے حساب سے ہم دیکھیں، لیکن اس کے باوجود اسی طبقے پر مزید 75 ارب روپے کا ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ تو
ایسا اس لیے کیا جاتا ہے ویورز کہ یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے ان کی کوئی ایسوسیشنز نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہیں تو اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اور وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال نہیں کر سکتے، وہ اس قسم کی ڈیمونسٹریشن نہیں کر سکتے، لہذا بڑا آسان ہوتا ہے کہ ان پر ٹیکس عائد کر دیا جائے۔ دوسری ایک وجہ ان پر ٹیکس عائد کرنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سیکٹر سے ریکوری بھی 100% ہوتی ہے، آلموسٹ 100%، یعنی پائپ لائن میں کوئی لیکیج نہیں ہوتی۔ اگر ایک سیکٹر پر 100 ارب روپے ٹیکس لاگو ہے تو اینڈ آف دا ڈے معلوم ہوتا ہے 70 ارب وصول ہوا، لیکن جو سروس سیکٹر ہے اگر اس پر 300 ارب روپے کا ٹیکس ہے تو وہ 300 ارب کے لگ بھگ ہی تقریباً پورا وصول ہو جاتا ہے گورنمنٹ کو، کیونکہ ریکوری کا میکانزم بھی ان کا بڑا آسان ہے۔ ویورز، اگلے مالی سال 2024 اور 25 کے لیے تنخواہ دار طبقے پر منیمم 5% اور میگزیمم 35% کے حساب سے ٹیکس عائد کیے گئے ہیں، اور 2024-2025 کے مالی سال میں کل جو اضافہ ٹیکسوں کا کیا گیا ہے 264 ارب روپے تو آلریڈی ادا کر رہے تھے، اب مزید 75 ارب روپے کا ٹیکس ان پر جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا ہے، نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ریئل اسٹیٹ پر صرف 5% جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے، اور ٹریڈرز پر 1 سے لے کر 2.25%۔ زراعت کے شعبے پر جو پرانا ٹیکس تھا وہی ٹیکس لاگو کیا ہے، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے، گرچہ ایک سبسٹنٹیو اماؤنٹ میں اضافہ ہوا ہے 22% سے 30%، لیکن یہ اضافہ جب ٹیکس کٹ جائے گا تو خاص کر یہ جو 22% کے لوگ ہیں ان کا ایکچول میں نیٹ میں 22% کا اضافہ نہیں ہوگا، یہ 12 سے 13%، یا ہم کہہ سکتے ہیں 10 سے 15% کا ریئل ٹائم میں نیٹ میں ان کا اضافہ ہوا ہے۔ خیر، یہ تو تنخواہوں کی بات تھی ویورز، تنخواہیں بڑھتی رہتی ہیں لیکن اس کے حساب سے انفلیشن بھی بڑھتی ہے، تو اینڈ آف دا ڈے جو آپ کو اس کا جو کرکس ملتا ہے، جو اس کا فروٹ ملتا ہے، اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں جو نئے لیکچررز یا سیکنڈری اسکول ٹیچرز اپائنٹ ہو رہے ہیں وہ بھی اس کا بینیفٹ لیں گے، اس 22% اور 25% کا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف جو میرے خیال میں بڑا اہم موضوع ہے۔ ویورز، میں جاننا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے خیالات، آپ لوگوں کی ڈیمانڈ، آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹس کہ وہ کیا ہیں، کن موضوعات پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معلومات فراہم کی جائیں، آپ کی رہنمائی کی جائے، آپ کو گائیڈ کیا جائے، تو پلیز مجھے اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ لوگوں کی یہ رائے چاہیے تاکہ میں آئندہ آپ کے لیے یہ مفید ویڈیوز بنا سکوں جس سے آپ مستفید ہو سکیں۔ آخر میں اپنے تمام ویور سے کہوں گا کہ آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک۔ اب کل انشاءاللہ عید ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ ہم سیلیبریٹ کریں گے، قربانی کریں گے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک شیئر کر دیں، نئے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لنکس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔